علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باوز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا فضل و احسان جس کی توفیق خاص سے اس کے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں، دعا ہے میرا مولا ہماری عاجزانہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیہ مقدسہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں، جب تم ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، اس جانور کا خون اور اس کا گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا۔ تو ہم نے سوال کیا، مولا ہم نے تو تیری رضا کی خاطر تیرے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے جانور کو ذبح کیا ہے، پھر وہ گوشت اور خون تیرے تک کیوں نہیں پہنچتا؟ پھر کیا چیز ہے تو تجھ تک پہنچتی ہے؟ آواز قدرت آتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہا تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، تمہارے دل کے اندر جو اخلاص اور محبت ہے بارگاہ خداوندی میں وہ پہنچتی ہے۔ کہا مجھے نہ گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا کہ اس کے اندر کتنا خلوص ہے۔ قربانی کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت حابیل اور قابیل، سورۃ المائدہ کے اندر ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے بارگاہ خداوندی میں قربانیاں پیش کی، حضرت حابیل نے ایک دمبا، عمدہ قسم کا دمبا پیش کیا، اور قابیل نے کچھ زراعت میں سے غلہ پیش کیا۔ اور پہلی امتوں میں قربانی کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنی ہے اس کو کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اگر قربانی رب نے قبول کرنی ہوتی آگ اسے اٹھا کر لے جاتی، اگر رد کرنی ہوتی تو وہ وہیں پڑی رہتی۔ جب دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کیں، حضرت حابیل نے دمبا ذبح کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اور قابیل نے وہ غلہ جو زراعت میں سے اسے حاصل ہوا تھا اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، قابیل کی رد ہو جاتی ہے۔ یہ آگے ایک لمبا واقعہ ہے، پھر ان کی آپس میں دشمنی بنتی ہے، لیکن قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، ما هذه الاضحى یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں۔ امت محمدی کے لیے قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ رب ذوالجلال بندے کو مختلف قسموں سے آزماتا ہے، مختلف امتحانات سے گزارتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے کیمیاء سعادت کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو 3 امتحانات سے گزارتا ہے۔ 3 قسم کے امتحانات بندے پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چیک کرتا ہے، جو جس قابل ہوتا ہے اسے وہی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ ان میں سے پہلا امتحان مال کا امتحان ہے، دوسرا امتحان اولاد کا امتحان ہے، اور تیسرا امتحان جان کا امتحان ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور ترقی دے دیتا ہے، اس کی پروموشن ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسرے درجے پہ چلا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے اس کی آزمائش کرتا ہے۔
اگر وہ اس میں بھی پورا اترتا ہے پھر اسے اور ترقی ملتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جان کا امتحان لیتا ہے۔ جب بندہ ان تینوں امتحانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اسے ایسا مقام عطا کرتا ہے کہ بندے کی سوچ بھی وہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھا جائے تو رب ذوالجلال نے آپ سے مال کا امتحان بھی لیا، رب ذوالجلال نے آپ سے اولاد کا امتحان بھی لیا، حتیٰ کہ جب جان کا امتحان لیا تو رب کے پیارے خلیل نے جان کی بھی پرواہ نہیں کی، آگ کے اندر چھلانگ لگا دی ہے اور رب ذوالجلال سے کہا ہے مولا جیسے تو راضی ہے تیرا بندہ تیری رضا پہ راضی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگا رہے تھے اس وقت عقل اور عشق کا مناظرہ شروع ہو گیا۔ عقل نے کہا اے ابراہیم اگر آگ میں جاؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، تمہارا یہ جسم خاکستر ہو جائے گا، لیکن عشق نے کہا اے ابراہیم اگر آگ میں جاؤ گے یہ جان تو فانی ہے، یہ تو چلی جانی ہے، تجھے ابدی زندگی ملنے والی ہے۔ تو آپ نے کہا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عقل کا مفتی یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جان چلی جائے گی، لیکن عشق کا رومی بول کر کہتا ہے ابراہیم جانیں جتنی بھی ہوں اگر مولا کے نام پہ قربان کر دو گے تو تمہیں خلیلیت کا مرتبہ عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کے خلیل سے اللہ تعالیٰ نے تینوں امتحان لیے۔ پہلا امتحان مال کا امتحان، آپ کو اللہ کریم نے بے پناہ مال عطا کر رکھا تھا، ڈھیر ساری بکریاں، بھیڑیں، گائیں، اونٹ، ہر قسم کے جانور عطا کر دیے تھے۔ ایک دن آپ جنگل کے اندر جانور چرا رہے تھے تو کیا سنتے ہیں، ایک میٹھی سی آواز میں کوئی بندہ ایک تسبیح کر رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب یہ تسبیح آپ کے کانوں تک آواز پہنچتی ہے تسبیح کی تو کانوں میں رس گھل جاتا ہے۔ اپنے مولا کے نام کے نغمے جب سنتے ہیں دل آشش کر اٹھتا ہے، آواز لگاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، بس یار تلاش کے بعد جب ایک بندہ نظر آیا تو کہا اے بندہ خدا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے محبوب کا نام سناؤ۔ اس نے آگے سے کہا پہلے تو میں اپنی مرضی سے سنا رہا تھا، اگر اب سننا چاہتا ہے یہ جو تیرا مال ہے، تیرے پاس جو بکریاں ہیں، یہ مجھے دے دے، میں تجھے سبحان اللہ کی تسبیح سناتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم سے یہ بات کہی اس بندے نے، آپ نے کہا ٹھیک ہے ساری بکریاں تیری ہو گئیں، مجھے میرے محبوب کا نام سنا دے۔ اس نے پھر محبت بھرے لہجے میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا۔ آپ کے دل کے اندر جو عشق تھا وہ پھر ایک شعلے کی شکل اختیار کر گیا، بھانبڑ بن گیا۔ آپ نے کہا مہربانی کر ایک مرتبہ پھر سنا۔ اس نے کہا پیسے لگیں گے، مال لگے گا، کہا جو چاہتا ہے تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے محبوب کا نام سنا دے۔ کہا جتنی تیرے پاس بھیڑیں ہیں یہ میری ہو جائیں گی، کہا ٹھیک ہے تیری ہو گئی۔ پھر گائیں مانگی، اونٹ مانگے، حتیٰ کہ جب سارا مال راہ خدا میں دے دیا، رب کا نام سننے کے لیے پھر کہا ایک مرتبہ پھر سنا دے۔ اس نے آگے سے کہا تیرے پاس تو باقی رہا ہی کچھ نہیں ہے، مجھے کیا دے گا؟ کہا اب ایسا کرتے ہیں تو مجھے میرے رب کا نام سناتا جا، میں تیرے مال کی رکھوالی کرتا رہوں گا، مجھے اپنا نوکر رکھ لے، مجھے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، کوئی روٹی کپڑا کوئی چیز بھی نہیں چاہیے، تو مجھے رب کا نام سناتا رہے، میں تیری نوکریاں کرتا رہوں گا۔ اس وقت وہ بندہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ سامنے آتا ہے، وہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا مجھے تو میرے مولا نے بھیجا تھا، رب نے کہا تھا جاؤ ابراہیم سے جا کر امتحان لو، آج میں چیک کرنا چاہتا ہوں میرا خلیل مال کو پسند کرتا ہے یا رب ذوالجلال کو پسند کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے تو یہ کہہ دیا کہ مولا یہ مال تو کیا، میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ تو مال کا امتحان آیا تو آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ آپ جانتے ہیں پھر اولاد کا امتحان آتا ہے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار ہوتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے کل چند باتیں عرض کروں گا، اور یہ فضائل مکمل کر کے انشاءاللہ ہم قربانی کے مسائل کی طرف جائیں گے۔ آگے چونکہ قربانی کے ایام قریب آنے والے ہیں
تو مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ آپ کو کوئی مسئلہ قربانی کے حوالے سے درپیش ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت کی عطا سے، حضور کی نظر عنایت سے جتنا ممکن ہو سکا آپ کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے، اور قربانی کے جو اہم مسائل ہیں اس پہ بھی ڈسکس کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور خوشحالی نصیب فرمائے، ادارہ فیضان اولیاء کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے، اور کامیابی کی منازل کو ہمارے لیے مزید آسان فرمائے، اور اس کے اندر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔